السلام علیکم لسنرز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ہارر سٹوریز آپ سب کو بہت پسند آ رہی ہوں گی۔ لسنرز، آج کا یہ خوفناک واقعہ ہمارے ساتھ کراچی سے راہم نے شیئر کیا ہے۔ راہم کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ آج سے 2 سال پہلے کا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، اس کا نام حمزہ ہے۔ اس کے ریفرنس سے مجھے جہاں پر وہ کام کرتا تھا اس فیکٹری میں جاب مل گئی۔ جب میں اس فیکٹری میں کام کرنے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ میل ورکرز بھی ہیں اور فیمیل ورکرز بھی ہیں۔ ہم لوگوں کی دن کی شفٹ تھی۔ اس فیکٹری کا جو گراؤنڈ فلور تھا وہ بالکل ویران تھا، یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پہ کسی قسم کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ سارا کام جو تھا وہ 2nd فلور اور 3rd فلور پہ ہوتا تھا۔ گراؤنڈ فلور کے فرنٹ پہ شروع میں ہی ایک طرف بائک سٹینڈ کا ایریا تھا، یعنی کہ فیکٹری میں کام کرنے والے جتنے ورکرز تھے وہ اگر اپنی بائکس پہ آتے تھے تو وہ اس حصے میں اپنی بائک کھڑی کیا کرتے تھے۔ اور گراؤنڈ فلور میں تھوڑا سا آگے جا کر واش روم ایریا آتا تھا۔ جب میں پہلے دن ادھر کام کرنے کی غرض سے گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2nd فلور کی سیڑھیاں چڑھتے وقت جو گراؤنڈ فلور تھا وہ بالکل خالی تھا، بالکل سناٹا تھا وہاں پہ، ایون کہ اس حصے میں لائٹس تک نہیں جلائی گئی تھی، جس وجہ سے گراؤنڈ فلور جو تھا وہ مزید خوفناک اور ویران لگتا تھا۔ بس ادھر مدھم سی روشنی آتی تھی جو کہ باہر گیٹ سے آتی تھی، اور اگر کسی نے واش روم وغیرہ جانا ہوتا تھا تو کام چل جاتا تھا۔ جب میں اس فیکٹری میں گیا تو میری وہاں کے ورکرز سے بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ وہاں پر زیادہ تر بڑی عمر کے مرد اور خواتین تھیں۔ وہاں پر جو آنٹیاں تھیں وہ میرے ساتھ بہت مذاق کرتی تھیں اور فیکٹری کے حوالے سے بہت خوفناک واقعات سنا کر مجھے ڈرانے کی کوشش کیا کرتی تھیں۔ میں اکثر اکیلے یا خواب میں ڈر جایا کرتا تھا، اس وجہ سے میں نے ایک تعویذ پہنا ہوا تھا۔ کبھی کبھی مجھے ایسے بھی لگتا تھا کہ میرے ساتھ ضرور کچھ چیزیں ہیں جو میرے پہ کبھی کبھی حاوی ہو جاتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے یہ ایک طرح سے میرا صرف خیال ہی ہے، کیونکہ کبھی مجھے کچھ نظر تو آیا نہیں تھا۔ میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ تھا، یا شاید یہ میرے ذہن میں آئے ہوئے خیالات کا ہی ایک حصہ ہو سکتا ہے کہ جو میں سوچتا تھا کہ میرے ساتھ چیزیں ہیں تو وہ مجھ پہ اپنا آپ ظاہر کرتی ہیں۔ اس وجہ سے اگر مجھے کبھی کوئی ایسی ویسی بات کرتا تھا یا مجھے کوئی خوفناک واقعہ یا قصہ سناتا تھا تو میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا کہ میری آنکھیں جو تھی وہ ہلکی ہلکی لال ہونا شروع ہو جاتی تھیں اور میری آنکھوں میں سے پانی آنے لگ پڑتا تھا، مگر ضروری نہیں کہ میرے ساتھ ہر دفعہ ہی ایسا ہوتا تھا۔ تو اس چیز کو دیکھ کر وہاں پر جو ورکرز تھے وہ کافی حیران ہو جاتے تھے۔ وہاں پر جو میری ہم عمر لڑکے لڑکیاں تھے ان سے میری بھی کافی اچھی سلام دعا ہو گئی تھی، تو ان میں ایک لڑکی تھی، وہ مجھے ہمیشہ پوچھتی تھی کہ لگتا ہے تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہے اور یہ تم تعویذ کس چیز کا پہن کے رکھتے ہو۔ وہ وہاں پہ میرے بعد آئی تھی تو ہم لوگ اس کو ڈراتے تھے، اور جو میرا دوست حمزہ تھا وہ اس کو کہتا تھا کہ اس کے ساتھ سایہ ہے، اس کے ساتھ مسئلہ ہے تو تم اس سے دور ہی رہا کرو، اسی لیے اس نے یہ تعویذ پہنا ہوا ہے، اور اگر اس نے غلطی سے یہ تعویذ اتار دیا تو وہ چیزیں اس پہ حاضر ہو جائیں گی۔ یہ سن کے وہ لڑکی کافی ڈر جاتی تھی اور مجھے کہتی تھی ہاں تم یہ تعویذ کبھی مت اتارنا۔ ایک دن اسی طریقے سے میں اور حمزہ واش روم ایریا والی سائڈ پر گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہیں پہ میرا ویٹ کرو باہر اور میں ابھی آتا ہوں۔ میرا سر کافی درد ہو رہا تھا اور میں بار بار اپنے منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارتا تھا۔ میری یہ عادت تھی کہ میں واش روم میں داخل ہونے سے پہلے وہ جو تعویذ تھا وہ اتار کے باہر کسی سیف جگہ پہ رکھ دیتا تھا تاکہ اس کی بے حرمتی نہ ہو۔ تو اسی طریقے سے میں نے باتھ روم کے باہر جو ایک
ہینگر لگا تھا، میں نے اپنا تعویذ اتار کے اس پہ لٹکا دیا تھا۔ جب میں اپنا منہ دھو رہا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے باہر کچھ ہلچل کی آواز سنائی دی ہے۔ میں نے حمزہ کو آواز دی کہ حمزہ تم ٹھیک ہو؟ کیا تم باہر ہو؟ جس جگہ میں کھڑا تھا وہ واش روم کے باہر ایک واش بیسن تھا اور اس کے سامنے ایک بڑا سا شیشہ لگا ہوا تھا، اور اسی شیشے کے ایک طرف ہینگر تھا جہاں پر میں نے اپنا تعویذ لٹکایا ہوا تھا۔ اب حمزہ کی تو مجھے کوئی آواز نہیں آئی، لیکن کچھ دیر بعد مجھے ایسا لگا کہ کسی کے چیخنے کی آواز سنائی دی، کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی ہے۔ میں فوراً سے پہلے باہر بھاگا اور اپنا تعویذ وہاں سے اتارا اور باہر بھاگا، اور میں نے دیکھا کہ وہ جو لڑکی تھی وہ اوپر 2nd فلور کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی بہت تیزی سے۔ میں نے اسے آوازیں دی، اس کا نام کرن تھا، میں نے اسے آوازیں دی کہ تم کدھر جا رہی ہو، کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تو اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنی دیر میں ایک طرف سے حمزہ بھی نکل کے آ گیا۔ اس نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے چیخ کی آواز سنی ہے، میں ذرا کال سننے کے لیے سائٹ پر گیا تھا۔ ہم دونوں تیزی سے بھاگ کے اوپر گئے تو وہ کافی ڈری ہوئی تھی، وہ ایک جگہ بیٹھ کے رو رہی تھی اور کانپ رہی تھی، اور جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اس نے زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، اس کے اندر وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کہہ رہی ہو اور یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، مجھے کھل کے بتاؤ۔ وہاں پر جو فیمیل ورکرز تھیں وہ سب اس کے پاس آ گئیں، اسے دلاسا دینے لگیں اور اس کو چپ کروانے لگیں۔ تو اس نے پھر جب اس کی طبیعت تھوڑی نارمل ہوئی، اس نے بتایا کہ میں نیچے گئی تھی واش روم ایریا میں، تو جب میں نے دیکھا کہ یہ وہاں پر واش بیسن پہ دونوں ہاتھ رکھ کے کھڑا ہے اور سامنے شیشے میں دیکھ رہا ہے، بہت سنجیدہ ہو کے شیشے میں دیکھ رہا ہے، تو میں اس کو دیکھ رہی تھی کہ اسے کیا ہو گیا۔ اچانک سے میری نظر پڑی، اس کا جو تعویذ تھا وہ ہینگر پہ لٹکا ہوا تھا، یعنی کہ اس نے تعویذ اتارا ہوا تھا۔ تو میں یہ دیکھ کے ڈر گئی کہ کہیں اس پہ وہ چیزیں نہ آ جائیں، اور ابھی میرا اتنا سوچنے کی دیر تھی کہ اس کا چہرہ بدلنے لگ پڑا، بھیانک ہونے لگ پڑا، اس کے چہرے پہ بال نکلنے لگ پڑے، اس کی آنکھوں میں سے خون آنے لگ پڑا، اس کے بڑے بڑے دانت نکلے، یعنی کہ اتنا بھیانک ہو گیا کہ میں دیکھ کے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی، میں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب میں نے یہ سب چیزیں سنی تو میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ یہ کیا باتیں کر رہی، میں تو وہیں پر تھا، میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تب وہاں پر جو حمزہ تھا اس نے بتایا کہ ہم تمہارے ساتھ مذاق کرتے تھے، اس کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا وہم ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اسی لیے میں اتنی زیادہ ڈر گئی تھی۔ تو وہاں پر جو فیمیل ورکرز تھیں اور جو میل ورکرز تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا جو فیکٹری کا، ویسے تو یہ فیکٹری جو ہے وہ کافی پرانی ہے، اور فیکٹری کا جو گراؤنڈ فلور ہے وہ کافی اسیف زدہ ہے، اسی لیے اس حصے کو بند کر دیا گیا، وہاں پہ کام وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ پہلے وہاں پر جب کام کیا جاتا تھا تو وہاں پر جو ورکرز تھے وہ کافی کمپلین کیا کرتے تھے، لیکن مجبوری یہ ہے کہ واش روم جو ہے وہ گراؤنڈ فلور میں ہے اور مجبوراً ورکرز کو وہاں پہ جانا پڑتا ہے۔ وہ چیزیں اب اتنی واضح طور پہ تو کسی کو نظر نہیں آتی ہیں، لیکن اکثر لوگ وہاں پر جاتے ہوئے ڈر جاتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم وہاں پر اکیلی گئی تھی، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے کسی چیز نے اپنا آپ تم پہ ظاہر کیا ہو، کیونکہ رحم تو وہاں پہ کھڑا تھا، لیکن تم نے جس کو شیشے میں دیکھا ہے وہ کوئی اور ہی مخلوق ہوگی۔ میں نے جب یہ سب سنا تو میں بھی کافی حیران اور خوفزدہ ہوا، اور وہ جو لڑکی تھی وہ کہتی تھی کہ میں نے اب اس فیکٹری میں کام نہیں کرنا، اور وہ اگلے دن سے واقعی اس فیکٹری میں دوبارہ نہیں آئی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں جلدی یہ فیکٹری چھوڑ دوں گا اور دوبارہ یہاں پہ واپس نہیں آؤں گا، کیونکہ وہ واقعی فیکٹری کا جو نیچے والا حصہ تھا، ایک تو وہ دیکھنے میں کافی ویران اور خوفناک لگتا تھا، وہاں سے اکثر کچھ آوازیں بھی آیا کرتی تھی، لیکن وہ آوازیں اتنی مدھم ہوا کرتی تھیں کہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ جو شخص وہاں پر ہے، جو کوئی مخلوق وہاں پہ ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ ہنس رہی ہے، رو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ فیکٹری میں جو لوگ کام کرتے تھے وہ کافی پرانے تھے، ان لوگوں کو اس چیز کی عادت تھی، اس وجہ سے وہ لوگ بالکل بھی نہیں ڈرا کرتے تھے۔ فیکٹری میں کام کرنے والے لوگوں کو آج تک کسی قسم کا جانی نقصان یا مالی نقصان تو نہیں ہوا تھا، جس وجہ سے وہ فیکٹری چل رہی تھی۔ ہاں، لیکن اس گراؤنڈ فلور کو اسی لیے خالی کر دیا گیا تھا کیونکہ وہ ان سیب اور جنات جو تھے جو وہاں پہ رہتے تھے، وہ ان کا مسکن تھا،
وہ ان کی جگہ تھی، اس وجہ سے اس گراؤنڈ فلور کو خالی کر دیا گیا تھا۔ مگر وہ چیز جو تھی بس کبھی کبھار ورکرز کو ڈرایا کرتی تھی، خاص طور پہ جو نئے ورکرز وہاں پہ آتے تھے وہ اکثر ڈر جایا کرتے تھے۔ میں نے 2 سے 3 دن بعد وہ فیکٹری چھوڑ دی تھی اور کسی اور جگہ کام کرنے لگ پڑا تھا، لیکن میرا دوست حمزہ جو ہے وہ آج بھی اس فیکٹری میں کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں بس اس گراؤنڈ فلور کے اس حصے میں سے آوازیں آتی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ کوئی چل رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے۔ سو لسنرز، یہ تھا آج کا وہ خوفناک واقعہ جو رحیم نے ہم سب کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی اپنی رائے کا اظہار کریں۔ آپ لوگوں کے کمنٹس پڑھ کے مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی اپنا کوئی واقعہ، کوئی خوفناک واقعہ میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی یا فیس بک آئی ڈی پہ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، یا پھر کمنٹ سیکشن میں بھی اپنی سٹوری مجھے بتا سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے چینل کی ہارر سٹوری سننا آپ کو بہت پسند ہے تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ مزید خوفناک واقعات سننے کے لیے جڑے رہیے میرے چینل کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ویٹ کریں میری نیکسٹ سٹوری کا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔